یار یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور عظمت کے حوالے سے گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ آج ان کا یوم وصال ہے، اسی ہی مناسبت سے آپ کی شان اور عظمت کے حوالے سے قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہر صحابی کا شان اور مقام بلند اور اعلیٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو علیحدہ علیحدہ شانیں بھی عطا فرمائی، اور حضور نے بعض صحابہ کو ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ جو دوسرے صحابہ کو نہیں دی، ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے صحابہ کو نہیں دی، اور کسی صحابی کو وہ شان عطا فرمائی ہے جو دوسروں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والا ابو بکر ہے، میری امت میں سے سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اللہ کے احکامات کے اندر سختی کرنے والا اور اس پر لوگوں کو ابھارنے والا، اس کا نام سیدنا عمر فاروق ہے۔ پھر فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے بہترین قاری قرآن، سب سے بہترین قاری قرآن حضرت سیدنا ابی بن کعب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رحم کرنے میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے کا نام ابو بکر ہے، سختی کرنے والے کا نام اللہ کے حکم کے بارے میں ان کا نام حضرت عمر فاروق ہے، اور فرمایا کہ قرآن کو سب سے خوبصورت پڑھنے والے کا نام ابی بن کعب ہے۔ یہ وہی ابی بن کعب ہیں جن کو حضرت عمر فاروق نے تراویح کے لیے منتخب کیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ سارے صحابہ کو جماعت کروایا کریں تراویح کی، کہ حضور نے آپ کو کہا ہے کہ آپ سب سے بہترین قاری ہیں، اور سرکار نے ایک دفعہ ان کو بلا کر سرکار نے فرمایا یہ جو سورت نازل ہوئی ہے نا ایک، یہ اب میرے سامنے تو ادھر کھڑے ہو کے پڑھ کے سناؤ، یہ وہ صحابی۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جو میراث کا علم ہے، وراثت کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ میں سے حضرت زید کو زیادہ عطا کیا۔ اب یہ علیحدہ علیحدہ صحابی کا مقام حضور نے خود بتایا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ قرآن حدیث کے اندر جو حلال حرام کی پہچان ہے، قرآن حدیث کے اندر وہ سب سے زیادہ حضرت معاذ ابن جبل کو ہے۔ پھر فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے بڑا قاضی فیصلہ کرنے والا، اس کا نام حضرت علی شیر خدا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو یہ پیارے صحابہ عطا فرمائے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ کسی بھی صحابی کا آپ علیحدہ اس کا مقام مرتبہ سنیں گے نا تو اللہ نے صحابہ کو یہ مقام دیا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ حضرت علی کی شان ہوگی تو وہ سنیں گے تو آپ سمجھیں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان سنیں گے تو پتہ چلے گا ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق کی شان سنیں گے تو پتہ چلے گا ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بہتر تو یہی ہے نا پھر، جب اللہ اور اس کے رسول نے شانیں بیان کی ہے، ہم بھی شانیں بیان کریں، نفرتوں والی بات نہ کریں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے امت میں سے
سرکار کی امت میں سے سب سے بڑے عالم جو ہیں ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ایک دن ایک عورت سرکار کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور نے فرمایا مسئلہ پوچھو۔ اس نے پوچھ لیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کل بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش آ جائے میں نے پوچھنا ہو تو میں کیا کروں؟ اگر آپ یہاں پر موجود نہیں ہوتے یا آپ دنیا سے وصال کر جاتے ہیں تو میں مسئلہ کس سے آ کر پوچھوں؟ تو حضور نے فرمایا میرے بعد اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو ابوبکر سے آ کر پوچھنا۔ پھر ایک دن سرکار نے ایک جگہ پر کھڑے تھے تو حضور نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز کے لیے تیار ہیں، اذان ہو گئی ہے۔ ایک بندہ دوڑ کر آ گیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں ہمارے محلے میں جھگڑا ہو گیا بندوں کا، آپ آ کر نہ صلح کروا دیں۔ اب ادھر اذان ہو گئی تھی، جماعت کا وقت تھا، سرکار صلح کروانے کے لیے جانے لگے تو حضور نے فرمایا اے بلال اگر نماز کا وقت ہو جائے سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں مجھے لیٹ ہو جائے تو ابوبکر کو کہنا وہ جماعت کروا دے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ میں سے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ اور ایک دن سرکار اپنے مرض کے ایام میں جب تھوڑی سی آپ کو صحت ہوئی تو سرکار نے آ کر ممبر پر خطبہ دیا اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اختیار دیا ہے اور اختیار یہ دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس دنیا میں رہ لے، چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے، لیکن اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو زیادہ پسند کیا۔ اب یہ تو عام سی بات تھی نا، کسی کا نام نہیں حضور نے لیا، سارے صحابہ موجود تھے، ان میں سے صرف حضرت ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کہنے لگے کہ اے ابوبکر تو کیوں رو رہا ہے؟ حضور نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا کہ کون بندہ ہے جس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے تجھے پتہ نہیں حضور اپنی بات کر رہے تھے، حضور اپنی بات کر رہے تھے۔ تو بس چند دن ہی گزرے تھے حضور کا وصال ہو گیا تو صحابہ کہنے لگے جس کا علم ہمیں نہیں تھا ابوبکر کو اس کا علم تھا۔ تو پتہ چلا اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور کوئی بندہ کسی کے ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ آپ نے آج غور سے سمجھنی ہے۔ ایمان کی دلیل کون بندہ دیتا ہے؟ میں موجود ہوں، آپ یہاں پر ہیں، مجھے پتہ ہے یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اچھا بندہ ہے، اخلاق اس کا اچھا، کردار اچھا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بندہ یار ٹھیک ہے، لیکن اندر کا مجھے تو نہیں پتہ۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، یہ تو آپ کو پتہ، میں کہہ دوں گا یہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن اندر کے حالات میں نہیں جانتا کہ یہ کیسا ہے، اندر سے بھی مومن ہے یا نہیں۔ لیکن اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ اندر سے کون مومن ہے کون نہیں ہے۔ اللہ اور اس کا رسول یہ واضح طور پر جانتے ہیں کہ اندر سے کوئی مومن ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے سرکار نام لے لے کر کہتے تھے کہ تو بھی مسجد سے چلا جا تو بھی منافق ہے، تو بھی مسجد سے چلا جا تو بھی منافق ہے۔ پتہ چلا کہ ہم جو حکم لگاتے ہیں وہ ظاہر پر لگاتے ہیں، کسی کی ظاہری شخصیت دیکھ کر، اندر کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ متقی ہے، یہ بندہ پرہیزگار ہے، تو پتہ چلا کہ وہ اندر کی حالت دیکھ کر بتاتے ہیں۔ اب سرکار نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کے ایمان کا کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا مینوں بڑی اس گل تو نہ غصہ بھی آਉਂدا تے میں مسئلہ تانوں بار بار سمجھانا ہوں کہ سارے بندے یہ بڑی حدیث پڑھ سن کہ حضرت علی شیر خدا نال جیڑا بندہ پیار کرے وہ مومن ہے تے جیڑا بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اج حدیث پاک میں تانوں سنانا، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جیڑا ابو بکر نال عمر نال محبت رکھے وہ مومن ہے، جیڑا انہاں نال بغض رکھے وہ منافق نہیں، وہ کافر ہے۔ سرکار نے خود فرمایا کہ جو ابو بکر عمر سے بغض رکھے گا وہ منافق نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک دن سرکار نے مسجد میں آ کر خطبہ دیتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تجھے ایک آج مسئلہ سناتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سنائیں۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا،
وہ اپنی گائے لے کر جا رہا تھا کھیتوں کے اندر، تو اس نے دیکھا کہ راستے میں تھک گیا، وہ گائے کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب گائے کیونکہ اصل میں بنائی سواری کے لیے نہیں گئی، وہ کھیتی کے لیے ہے، وہ جب سوار ہوا تو گائے چلی نہیں، اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے مارنا شروع کیا گائے کو، تو گائے کو اللہ نے زبان عطا کر دی، گائے بول پڑی۔ جب گائے بولی اور اس نے کہا کہ میں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پیدا کیا ہے وہ سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے تو پیدا کیا کھیتی باڑی کے لیے، مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جب حضور یہ مسئلہ سنا رہے تھے نا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی گل ہے، گاواں بھی بول پاؤندیاں، گائے بھی بات کرتی ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو، لیکن میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ گائے بولی تھی، اور ابو بکر اور عمر بھی مانتے ہیں کہ وہ گائے بولی تھی۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اس مجلس میں موجود نہیں تھے، وہاں پر موجود نہیں تھے، تو یہ مسئلہ سمجھایا کہ تمہیں اتنا یقین نہیں ہے، لیکن میری زبان پر ابو بکر عمر کو زیادہ یقین ہے، میں جو بات کروں گا وہ کہیں گے حق ہے، وہ بات کہیں گے سچ ہے، جو سرکار نے فرما دیا۔ اور ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا جو انصار صحابہ ہیں جنہوں نے مدد کی تھی، جو مدینے والے باسی تھے، رہنے والے تھے، حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے نفرت رکھے گا وہ منافق ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں دوسری نہیں پڑھتے۔ حضور نے تو سارے صحابہ کی شان بیان کی ہے، حضور نے سارے صحابہ کا مقام بیان کیا، تو سارے کے بیان کرنا چاہیے۔ ہم تو دیکھ کے حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو کے کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی خوش ہو کے کرتے ہیں۔ اب ایک میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ کے بارے میں جب بات آ جائے فَأَمْسِكُوا، خاموش ہو جانا۔ کیا فرمایا؟ جب میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بندہ تجھ سے بات کرے، غلط بیانی کرے، کوئی غلط زبان کھولنے کا ارادہ کرے، فَأَمْسِكُوا، اسے کہنا خاموش ہو جا۔ دوسرا سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں سوال کرے تو خاموش ہو جانا۔ اس لیے کہ جو تقدیر کے بارے میں بحث چلتی ہے نا، وہ کس طرح چلتی ہے اس کا میں مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ تقدیر کے بارے میں مسئلہ یہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا شیطان بندے کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے ہاں بھائی اے دس اے درخت کہنے اگائے، وہ آخد اللہ نے، اچھا اے آسمان کہنے بنایا، اللہ نے، اے ستارے کہنے بنائے، اللہ نے۔ اے شیطان سوال کر دیا ہوں بندے کو لا کے، اچھا پھر اے پہاڑ کہنے بنائے، اللہ نے، تینوں کہنے بنایا، اللہ نے۔ ہوں شیطان وسوسہ ذہن کی پاندا، دس اللہ نو کہنے بنایا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ شیطانی وسوسہ چلتا ہے اس طرح۔ سرکار نے فرمایا جب تمہارے اوپر یہ کیفیت آ جائے کہ رب کو کس نے بنایا، تو کہہ دینا میرا رب جو ہے وہ دوسروں کو بنانے والا ہے، میرے رب کو کسی نے نہیں بنایا۔ رب کی تقدیر پر، رب کی قدرت پر کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ اسی طرح فرمایا میرے صحابہ پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ لوگ بڑے بڑے وسوسے چھوڑیں گے کہ یہ بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی۔ اب حدیث پاک سنیں، حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظنی فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کا جس بندے نے دفاع کیا، میرے صحابہ کا جس بندے نے دفاع کیا، کنت لہ یوم القیامت حافظا، قیامت والے دن اس کا دفاع میں کروں گا۔ جس نے میرے صحابہ کا دفاع کیا، قیامت والے دن اس کا دفاع میں کروں گا۔ دوسرا فرمایا وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر رب کی لعنت ہوگی۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ اور دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا ان اللہ، یہ میں حدیث پاک آخری 2 منٹوں میں دوبارہ پھر بیان کروں گا،
سرکار نے فرمایا ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی، فرمایا اللہ نے پوری کائنات میں سے مجھے پسند کیا، پھر انبیاء کے بعد میرے امت میں سے سب سے زیادہ میرے صحابہ کو پسند کیا، پہلے مجھے پسند کیا، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا۔ اور سرکار نے یہ فرمایا کہ جو بندہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ جس طرح سرکار نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا نا کہ یہ میری اہل بیت ہے، جو اس سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ اللہ سے پیار کرے گا، جو اللہ سے پیار کرے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا رب اس سے پیار کرے گا اور رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ہاں جو بندہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ خدا سے بغض رکھتا ہے، خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ واضح ارشاد فرمایا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اس دنیا جہان کے اندر، اس دنیا جہان کے اندر رب کے علاوہ، سرکار نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر سے بڑھ کے بھی مجھے اپنے رب سے پیار ہے، اس لیے میں اپنے رب کو اپنا خلیل بناتا ہوں، اپنا دوست بناتا ہوں، میں اپنے رب سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی بندے کو سیدھے راستے پر چلانا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں حضور کے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے، اس بندے کے دل میں حضور کے صحابہ کی محبت آ جاتی ہے۔ اور صحابی جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے، صحابی بہت بڑا مقام ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتا یا زیادہ عبادتیں کرنے سے نہیں ملتا، یہ حضور کا مکھڑا دیکھنے سے ملتا ہے، یہ سرکار کا دیدار کرنے سے ملتا ہے۔ ویسے نہیں کوئی صحابی اب کوئی جتنا مرضی نمازیں پڑھتا رہے وہ صحابہ کے پاؤں کے ساتھ جو لگی ہوئی مٹی ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ شاعر بول کے کہندا ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ ان کو حضور کا دیدار کرنے کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ اب سب سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں ایک متقی ہے، ایک پرہیزگار بندہ ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ ایک دن سرکار بیٹھے تھے، حدیث پاک کے اندر آیا سرکار بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا صحابہ اب ایک بندہ آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اب جو بندہ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھنے والا ہے نا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر مجلس میں سب کو سلام کیا اور آ کر بیٹھ گئے، اس کے بعد صحابہ کہتے تھے جس بندے نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لیں، چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں۔ اور ایک اور مقام پر سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا بیان فرمائی، اے تو لوکاں نو پتہ نہیں کیڑا رولا پہ گیا، صرف ہکو ہی نعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پیارے ہیں، سب کی شان بیان کی جائے، سب کی عظمت کو سلام ہے، ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے، ہم سب کی شان بیان کرتے ہیں، سب کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ کیوں بھائی کس لیے؟ اب حدیث پاک سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک دن جبریل میرے پاس آئے، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت میں لے گئے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کے اس دروازے پر لے گیا جبریل کہ جس جنت کے دروازے سے میری امت نے جنت میں جانا تھا، اس دروازے پر جبریل امین مجھے لے کر گئے۔ جب سرکار یہ واقعہ سنا رہے تھے نا، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے کہ سونیا جے کتے مینوں بھی نال لے جاندے تے میں بھی وہ بوا ویکھ لیندا، میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ جب آپ نے وہ دیکھا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ عرض کی، سرکار نے فرمایا اے ابو بکر سن، تو نے خواہش کی ہے نا، فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں تو داخل ہوگا، میری امت میں سے۔ حضرت علی کا نام نہیں آیا، لیکن حضرت علی کے بیٹے جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہر ایک کا مقام سرکار نے علیحدہ بیان فرمایا، کسی کے شان کو کم نہیں کیا، سب کی شانوں کا بیان فرمایا۔ اب یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کو دیا مقام کہ تو پہلا جنتی ہے۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار ایک دن حضرت علی کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت علی نے دیکھا کہ ایک باغ بڑا خوبصورت اس کا پھل لگا ہوا ہے۔ حضرت علی آکھن لگے سونیا باغ بڑا سونا پہ لگتا ہے جی، ساڈے کول ہوندا تے کیڑی گل ہے، ہمارے قبضے میں ہوتا، ہماری ملکیت میں ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ سرکار نے فرمایا اے علی تو اس باغ کی بات کرتا ہے، اللہ تجھے اس سے بہتر باغ جنت میں عطا کرے گا۔ تو حضور ہر صحابی کا اپنا علیحدہ مقام بیان کر رہے ہیں، اس کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر سرکار نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کچھ لوگ آئے حضور کے پاس، عبد القیس کا ایک وفد تھا، یہ لوگ آ گئے حضور کے پاس، آ کر انہوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ جب گفتگو کر رہے تھے نا، گفتگو کے دورانیہ انہوں نے کچھ غلط بات کی۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر اے گل سن لئی یہ کہ پہ کر دینی، یا رسول اللہ سن لئی۔ حضور فرمایا پھر میں تے جواب نہیں دیندا، انہاں نوں کوئی سمجھا، انہاں نوں گل صحیح کرن۔ مسئلہ سمجھ آ گیا تانوں؟ حضور نے کیا فرمایا کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں، میں ان کو نہیں روکتا کہ میرے پاس یہ مہمان آئے ہیں، لیکن ابو بکر تو ان کو روک دے، ان کو سمجھا کہ ایسی بات میرے دربار میں نہ کیا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو وہ بات سمجھائی بھی، اور وہ جو صحیح بات تھی وہ کہنے کا کہا۔ اب حضور یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، پاس ہی بیٹھے تھے کہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بات نہ کرو، یہ کرو، ٹھیک بات کرو۔ حضور مسکرا رہے تھے ساتھ ساتھ، اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر کو رضوان الاکبر عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ رضوان الاکبر عطا فرمائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ رضوان الاکبر کیا ہے کہ سب سے بڑی اللہ کی رضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یہ کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ جس طرح میں نے غدیر خم کے موقع پر کھڑے ہو کر علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اسی طرح اللہ قیامت کے دن ابو بکر صدیق کو سب لوگوں کے سامنے کھڑا کرے گا، اور اللہ اپنے نور کی تجلی لوگوں پر ڈالے گا، لیکن سب سے زیادہ ایک خاص تجلی ابو بکر کے چہرے پر پڑے گی، اس کے چہرے پر اللہ خاص تجلی ڈالے گا، دوسرے لوگوں پر عام تجلی ہوگی، ابو بکر پر خاص تجلی ہوگی۔ اور ایک اور میں نے یہ بھی روایت پڑھی ہے کہ جس طرح سرکار نے وہاں پر ہاتھ کھڑا کیا تھا حضرت علی کا، قیامت والے دن اللہ کہے گا اے محبوب تیری امت کو بندہ ایو جا ہے جیڑا سب تو پہلے حساب دے وے۔ حساب دینے کے لیے تو ہر بندہ پریشان ہے، تو کہا کہ کوئی ایسا محبوب بندہ ہے پہلی امتوں میں یا آپ کی امت میں جو تیار ہو کہ میرا حساب لے لیں، میں ہر حساب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ساری امتوں میں نبی نظر دوڑائیں گے، کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، حضور کہیں گے میرا مالک میرا ابو بکر حساب دے گا، اس کی نمازیں بھی پوری ہیں، اس کا عشق بھی پورا ہے، اس کے روزے بھی پورے ہیں، وہ ہر چیز میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خاص ان کو مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر سرکار نے یہ حدیث پاک میں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ پڑھوں گا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پسند کیا، میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا،
میرے دامادوں کو پسند کیا، میرے رشتہ داروں کو پسند کیا جو ایمان والے تھے۔ فرمایا ہاں، جو بندہ میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھے گا اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، اس حدیث کا حوالہ میں دوں گا، اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے، اور اس نے جو نمازیں پڑھی، جو صدقہ خیرات کیا، اللہ قیامت والے دن کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ فرمایا ہاں، میرے صحابہ کے بارے میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈر کے رہنا، ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ کیا فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا دو، میرا محبوب کا یہ غلام اتنا مٹھی بار اگر جو بھی دے دے گا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انی عقل لے کے آ کے صحابہ تے آ کے گل کرنی شروع کر دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پیچھے حضرت